فاطمہ بنت قیس، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، یہ حدیث بڑی اہم ہے. اس کو ایک تو انشاءاللہ یہ حدیث آگے بھی آئے گی کتاب الطلاق میں عدت گزارنے کے اندر. ان کو یاد رکھنا، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قریشیہ ہیں، یعنی قریشی خاندان کی ہیں. نبی علیہ السلام کا قبیلہ، ٹاپ کا، دنیا میں سب سے اعلیٰ و اشرف جو قبیلہ رکھا گیا تھا اسی میں اللہ تعالی نے نبی کو پیدا کیا. کیا تھا؟ اور اسی کی ہے. تو حسب نسب سب سے اونچا. آئی بات سمجھ آ رہی نا؟ وہ قریشیاں ہیں، سمجھ گئے نا، اعلیٰ درجے خاندان کی. لیکن شادی ان کی اللہ کے رسول نے اسامہ بن زید سے کیا جو غلام تھے. نہیں سمجھے؟ نہیں. زید بن حارثہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے. معلوم ہے نا؟ تو معلوم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، جو عربوں کا دستور تھا. انہوں نے شادی کی زید بن حارثہ نے، ان سے بیٹا پیدا ہوا اسامہ. کون پیدا ہوا؟ اسامہ. اب کیا؟ اسامہ بن زید، اسامہ بن زید. تو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ جو تھیں، بڑے اونچے خاندان کی تھیں، قریشیہ ہیں. ان کی شادی ہوئی تھی ابو حفص ابن المغیرہ سے، اور اس نے طلاق دے دیا تھا، مطلقہ تھی. کون؟ فاطمہ بنت قیس. جب سسرال والوں نے میکے بھیج دیا، مکے میں تھی، آ کر کے رہنے لگی. اب شادی کی ضرورت تھی. بڑے با اخلاق، یعنی اندازہ لگائیں، کہتے ہیں کہ اس زمانے میں عرب کی عقل مند ترین خاتون سمجھی جاتی تھی. عقل و سوجھ بوجھ کے اعتبار سے ایک بہت اونچا مقام رکھتے، بڑی عاقلہ تھی کہا جاتا ہے، بہت دور اندیش اور امانت دار، شرافت تھی، ساری خوبیاں تھیں. آئی عدت جب گزر گئی تو یہ باقی تفصیل آئے گی انشاءاللہ کتاب الطلاق میں، عدت کے بہن میں، بحث میں. لیکن یہاں جو بتانا تھا وہ یہ کہ جب عدت گزر گئی تو 2 صحابیوں نے ان کو شادی کا پیغام بھیجا. ایک تو ابو جہم صفوان، اور دوسرے معاویہ بن ابی سفیان. ایک تو صحابی تھے اور معاویہ صحابی بھی ہیں، اللہ کے رسول کے سالے بھی ہیں. ان دونوں نے شادی کا پیغام بھیجا. اور بعض روایتوں کے مطابق اسامہ نے بھی پیغام بھیج دیا تھا، یعنی اسامہ بن زید جو غلام گرچہ آزاد ہو گئے لیکن تھے غلام زادے ہی نا. نہیں سمجھے؟ آزاد کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا. گرچہ اللہ کے رسول نے آزاد کیا لیکن تھے تو غلام کے بیٹے، اور غلام کا بیٹا بھی اللہ ہو. اسامہ نے بھی دے دیا پیغام. اب 3 امیدوار، ابو جہم اور معاویہ ابھی امیر نہیں تھے، صرف معاویہ تھے.
تو حضرت فاطمہ بنت قیس، میں نے کہا کہ کہتے ہیں عاقلۃ العرب، عرب کی دور اندیش نہایت عقل مند خاتون تھی. انہوں نے نبی علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ، یہ 3 آدمیوں نے پیغام دیا ہے، اب آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے. اور بعض روایتوں میں صرف 2 کا ہے. کن کا؟ معاویہ اور ابو جہل کا. اسامہ کا نہیں ہے، لیکن بعض روایتوں میں ہے. یہ شادی کا پیغام دیا ہے، اب آپ بتائیں ان میں سے کس کو میں اختیار کروں، کیا خیال ہے. تو اللہ نے فرمایا فاطمہ، بات اصل یہ ہے، اما معاویہ تو فصعلوکن، معاویہ بہت ہی فقیر غریب انسان ہے، اس کے پاس تو 3 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں. تم کھاتے پیتے خاندان کی ہو، عاقلۃ العرب ہو، 3 وقت کا کھانا کھاتی ہو، اپنے مرضی سے اچھے کپڑے پہن لیتی ہو. کہیں معاویہ سے شادی کر لو، 3 کے وقت کے بجائے 2 ہی وقت کا، اور کبھی 24 گھنٹے میں 1 ہی وقت کا کھانا ملا، تب افسوس کرو گی. ہر موقع پر نئے جوڑے خرید کے پہن لیتی ہو سکتا ہے معاویہ سال بھر میں 1 جوڑا ہی دے پائے، تب کیا ہوگا. اس لیے اما معاویہ تو بہت غریب آدمی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تم پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ. اللہ تم نے حرام نہیں قرار دیا، مشورہ ہے. کیا ہے؟ مشورہ ہے. وَأَمَّا ابو جہل کا معاملہ جو ہے، کھانا پینا تو بہت اچھا ہے، لیکن فَضَرَّابٌ لِلنِّسَاء، ہر وقت ڈنڈا ساتھ رکھتے بیوی کی پٹائی کرنے کے لیے. اگر تمہیں اپنی ہڈیاں توڑانی ہے تو جاؤ ان کے ساتھ. اما ابو جہل فَضَرَّابٌ لِلنِّسَاء، وہ ظالم نہیں، ضراب ہے، بڑی پٹائی کرتا ہے. لا يضع عصاه وراتکی، ہر وقت ڈنڈا کندھے ہی پر رکھتا ہے. تو اب یہ دونوں کو تو معاملہ یہ ایک جو ہے، ایک یہاں بھوکا اور دوسرا تمہاری ہڈی مار مار کے توڑ دے گا. تو میرا خیال ہے فَانْكِحِي أُسَامَةَ، تم شادی کس سے کر لو؟ اسامہ سے. دیکھا آپ نے، اسامہ سے کر لو. اللہ اکبر، اسامہ سے کر لو. اب 2 روایتیں ہیں. ایک تو کہتی ہے میں نے تو کہا یا رسول اللہ، اب آپ نے پسند کر لیا تو میں اسامہ ہی سے شادی کروں گی. اور دوسری روایتوں میں گھر کے لوگ کھڑے ہو گئے، ارے غلام زادے سے شادی کرو گی؟ کل تک اس کا باپ غلام تھا، پہلے اس کا غلام، پھر اس کا غلام، پھر اس کا غلام، اس کا بیٹا اسامہ سے تم شادی کرو گے؟ تم جیسی آزاد عورت جس کے خاندان میں آج تک کوئی غلام نہیں بنایا جا سکا، اپنے خاندان کی نہ کٹاؤ گی؟ تو سارے لوگوں نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ ان سے شادی نہ کرو. تو ایک روایت میں تو یہ ہے کہ انہوں نے خاندان کے لوگوں سے کہا اتمنعونی، میرے خاندان کے لوگوں، یہ اتباع سنت، میرے خاندان کے لوگوں، میرے اولیاء، ذمہ داروں، گھر والوں، ذرا آپ سوچیں آپ لوگ کس کی پسند کو ٹھکرا رہے ہیں. اللہ اکبر، دیکھا کس کی پسند کو ٹھکرا رہے ہیں. اتردون امر رسول اللہ، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول کا حکم ٹھکرا دینا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اگر یہ ہے تمہیں جو تو یہی پسند ہے
کہ خوشی غمی ہر حالت میں نبی کی فرما برداری مجھے کرنی چاہیے، میں کوشش کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں آخر کار اولیاء جو تھے راضی ہو گئے اور میری شادی کس سے ہو گئی؟ اسامہ بن زید سے۔ بڑی پیاری بات کہتے ہیں بس شادی کرنے کی دیری تھی، اغتطبت فیہ، لیکن مکے کی ہر عورت، مدینے کی ہر عورت ہماری شادی پر رشک کرتی تھی، کاش تمہیں جو ازدواجی زندگی ملی ہے کاش کہ ہم کو بھی نصیب ہوئی ہوتی۔ کہتے ایسے خوشحال اور ایسے امن و امان اور عزت کی زندگی مجھے اللہ نے عطا کیا اسامہ کی زوجیت میں کہ ساری مدینے کی عورتیں کیا کرتی تھی؟ رشک کرتی تھی اور ہماری مثال دیتی، ایسے میاں بیوی رہا کرتے ہیں۔ کہتے یہ نبی علیہ السلام کے حکم کو مان لینے کی برکت تھی۔